بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو سمینہ اس کا بستر درست کر رہی تھی۔ وہ بے خیالی کے عالم میں کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس نے پریشانی کے عالم میں کہا، معاف کیجئے گا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ یہاں ہیں۔ سمینہ نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ میں آپ کا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ پھر اس نے ایک کرسی پر پڑے ہوئے چند کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کپڑے آپ کے لیے ہیں۔ مراد علی نے کہا کہ آپ کو اس تکلیف کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے گھوڑے کی کھرجین میں چند فالتو جوڑے پڑے ہوئے تھے۔ سمینہ نے مراد علی کی طرف دیکھے بغیر کہا، بھائی جان نے اپنی موت سے پہلے چند جوڑے بنوائے تھے اور وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جوڑا میں نے خود تیار کیا تھا۔ سمینہ یہ کہہ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ مراد علی نے کہا، سمینہ ٹھہرو۔ وہ رک گئی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سمینہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور مراد علی کے خیالات پریشان ہو کر رہ گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا کہ سمینہ میں تمہیں بہت یاد کیا کرتا تھا، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ہم ان حالات میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ مجھے تمہارے بھائی جان اور ابا جان کی موت کا بے حد افسوس ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ادونی میں میرے بھائی کی مدد کی تھی۔ وہ آپ کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ مراد علی نے کچھ دیر توقف کے بعد کہا، سمینہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں تمہیں اور چچی جان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ حیدرآباد آپ کے لیے زیادہ محفوظ ہوگا۔ کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں آپ کو سرنگا پٹم آنے کی اجازت دے سکتا۔ سمینہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم یہاں رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ کو ہمارے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مراد علی کو کچھ اور کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سمینہ کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ نڈال سا ہو کر کمرے میں موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مراد علی کو اپنے قیام کے دوران میں سمینہ سے کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن بلقیس صبح و شام اس کے پاس آتی اور کئی گھنٹے پرانے وقتوں کی باتیں کرتی رہتی۔ بلقیس کے سامنے بیٹھے بیٹھے جب وہ سمینہ کے متعلق سوچتا تو اسے اپنے دل پر ایک ناقابل بیان بوجھ محسوس ہوتا۔ اپنے کمرے سے باہر اس کا بیشتر وقت آس پڑوس کی ان بستیوں کے لوگوں سے ملاقات میں گزرتا جو اسے اپنا محسن خیال کرتے تھے۔ پھر جب وہ واپس آتا تو کبھی کبھی کمرے کی صفائی یا ساز و سامان میں معمولی سا تغیر و تبدل اس بات کی گواہی دیتا کہ سمینہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں آ چکی ہے۔ کبھی اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ سمینہ عمدن اس سے اجتناب کرتی ہے اور اس کا دل تھوڑی دیر کے لیے شکایات سے لبریز ہو جاتا۔ پھر خود ہی سمینہ کے طرز عمل کے جواب میں مختلف دلائل تلاش کرتا۔ سمینہ کے دل و دماغ پر اپنے بھائی اور باپ کی موت کا گہرا اثر ہے اور میں نے یک اسے گاؤں سے ہجرت کا مشورہ دے کر خفا کر دیا ہے۔ پھر وہ تصور کے عالم میں سمینہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا۔ سمینہ، میرا مطلب نہ تھا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت بہادر ہو، تمہاری رگوں میں ایک غیور باپ کا خون ہے، لیکن تم ایک لڑکی ہو اور قدرت نے تمہیں آگ کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ میں تم سے یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ گاؤں محفوظ نہیں۔ 5ویں روز عشاء کی نماز پڑھ کر گاؤں کی مسجد سے واپس آیا تو وہ لڑکا جو اس کے لیے صبح و شام کھانا لایا کرتا تھا اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ مراد علی نے اس سے کہا، تم جاؤ اور چچی جان سے کہو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لڑکا بہت اچھا جناب کہہ کر چلا گیا اور مراد علی اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بے چینی کی حالت میں کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا۔ بلقیس اندر داخل ہوئی اور اس نے کہا، بیٹا کیا بات ہے؟ چچی جان تشریف رکھیے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور مراد علی نے اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، چچی جان مجھے معاف کیجیے گا، میں اس وقت آپ کو یہاں آنے کی تکلیف دی ہے۔
بات یہ ہے کہ میں اب واپس جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ نہیں بیٹا، اتنی جلدی نہ کرو چچی جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خوشی سے اجازت دے دیں، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی، لیکن کیا تم تھوڑی دیر اور نہیں ٹھہر سکتے؟ تمہیں یہاں دیکھ کر میں اپنے بہت سے غم بھول گئی تھی۔ چچی جان، آپ جانتی ہیں کہ مجھے یہاں جانے سے خوشی نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک مجبوری ہے۔ بہت اچھا بیٹا، لیکن یہ وعدہ کرو کہ تم ہمیں بھول نہیں جاؤ گے۔ چچی جان، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ مراد علی نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے، بالآخر مراد علی نے کہا، چچی جان، میں نے سمینہ کو یہ گاؤں چھوڑ دینے کے لیے کہا اور سمینہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ نہیں بیٹا، وہ تم سے ناراض نہیں، وہ جانتی ہے کہ دنیا میں تم سے بڑھ کر ہمارا کوئی ہمدرد اور خیر خواہ نہیں، لیکن ابھی تک اس کے دل و دماغ پر اپنے بھائی اور ابا جان کی موت کا گہرا اثر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے تک اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ مراد علی نے کہا، چچی جان، مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں آپ کو سرنگا پٹم آنے کی دعوت نہیں دے سکتا تھا۔ گزشتہ جنگ کے بعد ہم میسور کے افق پر ایک نئی جنگ کے آثار دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم اس طوفان سے سرخرو ہو کر نکلیں گے، اور میں کسی دن صرف آپ اور سمینہ کو ہی نہیں بلکہ قبیلے کے ہر فرد کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے آؤں گا کہ اب میسور کی سرزمین ہر فرد کے لیے جائے پناہ ہے۔ مراد علی اور بلقیس کچھ دیر باتیں کرتے رہے، بالآخر بلقیس نے اٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے صبح کو سفر کرنا ہے، میں صبح تم کو رخصت کرنے آؤں گی۔ نہیں چچی جان، آپ تکلیف نہ کریں، میں پچھلے پیر روانہ ہو جاؤں گا۔ بلقیس کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، پھر اس نے آپ دیدہ ہو کر کہا، بیٹا، دوبارہ کب آؤ گے؟ چچی جان، اگر میسور کے حالات بہتر ہو گئے تو میں بہت جلد دوبارہ آؤں گا۔ ممکن ہے کہ میرے ساتھ بھائی اور بھابھی جان بھی ہوں۔ آپ دعا کیا کریں کہ جنگ کا خطرہ ٹل جائے۔ اپنے بھائی اور بھابھی جان کو میرا سلام کہنا۔ بہت اچھا بیٹا، خدا حافظ۔ ان الفاظ کے ساتھ بلقیس بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ خدا حافظ چچی جان۔ بلقیس اپنے آنسو پوچھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چند منٹ کے بعد اس کے کم سے نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب، بی بی جان یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اللہ صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے؟ ہاں، میں پچھلے پیر چاند نکلتے ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ بہت اچھا، میں آپ کو جگا دوں گا، مجھے جگانے کی ضرورت نہیں، تم باہر نکلتے ہی نوکروں سے کہہ دو کہ میرا گھوڑا تیار کر دیں اور یہ فالتو کپڑے یہاں سے لے جاؤ اور گھوڑے کی کھرجین میں ڈال دو۔ نوکر نے دیوار کی کھوٹیوں سے کپڑے اکٹھے کرنے کے بعد کہا، جناب، اگر پچھلے پیر آپ کی آنکھ نہ کھلے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیگم صاحبہ خفا ہوں گی، میں نے آپ کو جگایا نہیں۔ مراد علی نے مسکرایا، تم جا کر اطمینان سے سو جاؤ، لیکن ٹھہرو۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک اشرفی نکالی اور آگے بڑھ کر کچھ کہے بغیر نوکر کی جیب میں ڈال دی۔ کم سن لڑکے نے سراپا احتجاج بنتے ہوئے کہا، نہیں جناب، میں یہ نہیں لوں گا۔ وہ کیوں؟ جناب، اگر سمینہ بی بی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ مراد علی نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، سمینہ بی بی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پچھلے پیر مراد علی تیار ہو کر کمرے سے نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ دروازے کے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر آہستہ آہستہ سے دروازے کا ایک کواڑ کھلا اور پھر سمینہ ایک ثانیہ جھانکنے کے بعد جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ مراد علی چند لمحے تذبذب اور پریشانی کی حالت میں کھڑا رہا۔ سمینہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں جانے سے پہلے تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔ سمینہ نے کہا کہ رات امی جان نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جا رہے ہیں اور میں اسی وقت آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کہ آپ کے آرام کا وقت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی، میں آپ سے خفا نہیں۔ مراد علی کا دل اب شکایات کی بجائے تشکر کے جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا۔
اس نے کہا سمینہ بیٹھ جاؤ، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ سمینہ نے ایک ثانیے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ مراد علی نے مغموم لہجے میں کہا کہ سرنگا پٹم سے روانہ ہوتے وقت یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھوں گا۔ سمینہ، اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب مستقبل کے متعلق کوئی بھی بات وثوق کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ تاہم میں اس امید کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں کہ جب میں یہاں دوبارہ آؤں گا تو یہاں کے حالات بدل چکے ہوں گے اور میں تمہارے چہرے پر ایک بار پھر وہ مسکراہٹ دیکھ سکوں گا جو کئی برس قبل دیکھی تھی۔ سمینہ نے کہا میرا خیال تھا کہ آپ چند دن اور یہاں ٹھہریں گے، کاش میسور کے حالات ایسے ہوتے کہ میں باقی تمام عمر اطمینان کے ساتھ یہاں گزار سکتا، لیکن جن فرائض کے احساس نے تمہیں یہاں رہنے پر مجبور کیا ہے وہی مجھے سرنگا پٹم بلا رہے ہیں۔ تم ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی اور میں میسور کے حکمران کا سپاہی ہوں۔ تمہیں زمین کے لیے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ اس لیے محبت ہے کہ اس پر تمہارے باپ اور بھائی کا خون گرا تھا، اور مجھے اس سلطنت کے ساتھ محبت ہے جس کی حفاظت کے لیے میرے 2 بھائی اور والد صاحب جانیں دے چکے ہیں۔ ہم دونوں یکساں بے بس اور مجبور ہیں، لیکن اگر حالات نے اجازت دی تو میں ضرور آؤں گا، اور اگر میں یہاں نہ آ سکا تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں بھول چکا ہوں۔ میں آگ اور خون کے طوفانوں میں کھڑا ہو کر بھی اکبر خان کی بیٹی اور شہباز خان کی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ سمینہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اس نے مراد علی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک ثانیے کے لیے زندگی کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ چکی تھی۔ پھر اس نے ایک کپ کپی لی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا میں مرتے دم تک آپ کی راہ دیکھتی رہوں گی۔ مراد علی نے کمرے کے ایک کونے سے اپنی بندوق اٹھا کر خدا حافظ کہا، لیکن سمینہ دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ کر سکی۔ مراد علی دروازے کی طرف بڑھا، رکا، پھر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سمینہ کچھ دیر تک بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سین عبور کرتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے پردے حائل ہو چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور سسکیاں لیتی ہوئی اپنے بستر پر گر پڑی۔ سمینہ کمرے کے دوسرے کونے سے بلقیس بیگم کی آواز سنائی دی۔ سمینہ انتہائی کوشش کے باوجود اپنی سسکیاں ضبط نہ کر سکی۔ بلقیس اپنے بستر سے اٹھی اور اس کے پاس آ کر بولی سمینہ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ سمینہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا امی جان وہ جا چکے ہیں۔ بلقیس سمینہ کا سر اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی وہ پھر آئے گا بیٹی، وہ ضرور آئے گا۔ سمینہ نے کہا امی جان ہاں بیٹی، امی جان آپ غلط کہتی تھیں، وہ مجھ سے خفا نہیں تھے۔ نہیں بیٹی، میں نے یہ کہا تھا کہ تمہاری باتوں نے شاید اسے پریشان کر دیا ہے۔ 2.5 ماہ کے بعد مراد علی اور غازی خان شاہی محل کے ایک کشادہ کمرے میں چند ملاقاتیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک افسر داخل ہوا اور اس نے غازی خان کو سلام کرنے کے بعد کہا جناب تشریف لائیے۔ غازی خان نے مراد علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم یہیں ٹھہرو، اگر ضرورت پڑی تو تمہیں اندر بلا لیا جائے گا۔ غازی خان فوجی افسر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا اور مراد علی کچھ دیر پریشانی اور اضطراب کی حالت میں بیٹھا رہا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد وہی افسر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مراد علی سے مخاطب ہو کر کہا آئیے۔ مراد علی کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ مراد علی کا رہنما ایک کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا آپ اندر تشریف لے جائیں۔ مراد علی کو یہ امید نہ تھی کہ غازی خان کے ساتھ اسے بھی سلطان ٹیپو کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اس کا اضطراب اب خوف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ جھجکتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میسور کا حکمران اپنی مسند پر رونقیں افروز تھا اور غازی خان اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ مراد علی نے سلام کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان ٹیپو نے کسی توقف کے بغیر کہا
کہ ڈونڈیا داغ کو تم نے کہاں دیکھا تھا؟ علی جا میں اسے ادونی کے ایک جنگل میں ملا تھا، تم وہاں کیسے گئے تھے؟ علی جا اس علاقے کے خاندان کے ساتھ ہمارے درینہ مراسم ہیں اور میں ان کے پاس گیا تھا۔ سلطان ٹیپو نے کہا کہ ڈونڈیا داغ ایک خود سر آدمی ہے اور تمہیں غازی بابا کو میرے پاس اس کی سفارش کے لیے نہیں لانا چاہیے تھا۔ مراد علی کا دل بیٹھ گیا، تاہم اس نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، علی جا وہ ایک اچھا سپاہی ہے اور اپنی سابقہ غلطیوں پر پشیمان ہے۔ داغ ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی غلطیوں پر پشیمان ہوا کرتے ہیں۔ علی جا اب میسور کے سوا اس کے لیے کوئی جا پناہ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ سلطان ٹیپو نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مراد علی غازی خان کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سلطان ٹیپو کچھ دیر سوچتا رہا، بالآخر اس نے کہا، میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو جذبات سے مغلوب ہو کر سوچتے ہیں، لیکن مجھے اس کی خدمات کا لحاظ ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ علی جا وہ ادونی کی سرحد پر ہماری طرف سے آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ سلطان ٹیپو نے کہا، تم اسے ہماری طرف سے یہ پیغام بھیج دو کہ وہ سرنگا پٹم آ سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آخری موقع ہوگا۔ اگر اس نے دوبارہ کوئی غلطی کی تو اسے وہی سزا دی جائے گی جو ایک عام سپاہی کو دی جاتی ہے۔ ہم میر نظام علی انگریزوں اور مرہٹوں کے ساتھ آخری دم تک صلح نبھانا چاہتے ہیں۔ مراد علی کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا اور اس نے کہا، علی جا میں ڈونڈیا داغ کے 2 ساتھی اپنے ساتھ لایا تھا، اگر حکم ہو تو انہیں آج ہی یہ پیغام دے کر واپس بھیج دوں؟ بہت اچھا، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر داغ نے دوبارہ کوئی غلطی کی تو غازی بابا دوبارہ اس کی سفارش لے کر میرے پاس نہیں آئیں گے۔ علی جا وہ اپنے طرز عمل پر بہت شرمندہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ مراد علی اور غازی خان اٹھے اور ادب سے سلام کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل آئے۔ مراد علی نے کہا کہ جناب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ غازی خان نے بے پرواہی سے جواب دیا، بیٹا تمہیں شکر گزار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ اپنی فوج کے لیے ایک بہادر سپاہی کی سفارش کی ہے۔ ڈونڈیا داغ کو میری طرف سے بھی یہ پیغام دو کہ میرے دستوں میں ایک تجربہ کار افسر کی جگہ خالی ہے۔ 6 ہفتے کے بعد سرنگا پٹم میں اس بات کے چرچے ہو رہے تھے کہ ڈونڈیا داغ واپس آ گیا ہے اور اس کے 200 ساتھیوں کو دوبارہ سلطان ٹیپو کی فوج میں جگہ مل چکی ہے۔ پھر چند دن کے بعد یہ خبر سنی گئی کہ ڈونڈیا داغ مسلمان ہو چکا ہے اور اس کے کئی ساتھی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور اب اس نڈر سپاہی کو ڈونڈیا داغ کی بجائے ملک جہان خان کے نام سے پکارا جائے گا۔ جنگ کے بعد سلطان ٹیپو کی تمام تر توجہ سلطنت کے انتظام اور رعایا کی ترقی اور خوشحالی کے کاموں پر مرکوز ہو چکی تھی، لیکن میر نظام علی نے کرنول کا جھگڑا کھڑا کر کے پھر ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا کر دی تھی۔ ابتدا میں میر نظام علی کو یہ توقع تھی کہ وہ کرنول پر اپنا حق جتانے کے لیے انگریزوں اور مرہٹوں کی تائید حاصل کر سکے گا، لیکن مرہٹے نظام کی خاطر سلطان ٹیپو کے ساتھ بگاڑ پیدا کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، اور سرجان شور بھی صرف نظام کے فائدے کے لیے سلطان کے ساتھ الجھنے پر تیار نہ تھا۔ تاہم میر نظام علی کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر وہ کرنول کے علاقے پر زبردست قبضہ کر لے تو سلطان ایک نئی جنگ کے خوف سے سر اٹھانے کی جرأت نہیں کرے گا، اور اگر اس مسئلے پر جنگ چھڑ گئی تو انگریز اور مرہٹے اپنی مرضی کے خلاف بھی جنگ میں حصہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ 1795 کے آخر میں سلطان ٹیپو پر دباؤ ڈالنے کے لیے میر نظام علی کی فوج نے نقل و حرکت شروع کر دی اور سلطان کی پریشان حال رعایا ایک بار پھر میسور کے افق پر جنگ کے بادل دکھائی دینے لگے۔ لیکن ایک دن میر نظام علی حیرت اور اضطجاب کی حالت میں یہ خبر سن رہا تھا کہ پونا سے مرہٹوں کی
ٹڈی دل فوج پیش قدمی کر رہی ہے اور اس مرتبہ اس کا رخ سرنگا پٹم کی بجائے حیدرآباد کی طرف ہے۔ پھر چند دن بعد اسے یہ خبر ملی کہ وحشت و بربریت کا یہ سیلاب دکن کی سرحد عبور کر چکا ہے۔ میر نظام علی کو بادل نخواستہ میدان میں آنا پڑا۔ مرٹو نے اسے عبرت ناک شکست دی اور صلح کے لیے انتہائی توہین آمیز شرائط ماننے پر مجبور کر دیا۔ وہ مشیر الملک کو یرغمال کے طور پر اپنے ساتھ لے گئے اور میر عالم اس کی جگہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا۔ جنگ سے اختتام کے ایک ہفتے کے بعد میر عالم اور امتیاز الدولہ نظام کی مسند کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور میر نظام علی نہایت اضطراب کی حالت میں میر عالم سے یہ مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم کرنول پر زبردستی قبضہ کر لیں تو مرٹے اور انگریز ہماری دیکھا دیکھی میسور کے چند اور علاقوں کا مطالبہ کر دیں گے۔ پھر جب مرٹے فوج کی نقل و حرکت کی خبر آئی تو تم مجھے یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ مرٹے میسور کے کسی علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے ہم سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ اطلاع آئی کہ ان کا رخ ہماری طرف ہے تو تم پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ انگریز ہمارے خلاف ان کو زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ سر جان شور بہت اچھا آدمی ہے اور وہ مرٹو کے حملوں کی خبر سنتے ہی ہمارے لیے فوج روانہ کر دے گا۔ اب تم ایک ہفتے سے ہمیں یہ امید دلا رہے ہو کہ انگریز مرٹو کے خلاف ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تم کناوے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تمہاری بات چیت کا نتیجہ کب ظاہر ہوگا؟ میر عالم نے کہا، علی جا سرجان کناوے ابھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ امتیاز الدولہ نے کہا، علی جا کناوے کی حاضری ہماری شکست کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ سرجان شور کو ان واقعات کا بہت افسوس ہے اور میں اس کی زبان سے یہ فقرہ کئی بار سن چکا ہوں۔ میر عالم نے انتہائی غصے کے عالم میں امتیاز الدولہ کی طرف دیکھا اور پھر نظام علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، علی جا دکن پر یہ حملہ مرٹو نے سلطان ٹیپو کے ایما پر کیا ہے۔ انگریز مرٹو کے عزائم سے بے خبر تھے، ورنہ وہ ضرور مداخلت کرتے۔ ہم نے اس جنگ میں بہت نقصان اٹھایا ہے، لیکن اس سے اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ انگریز کرنول پر ہمارا حق تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں کناوے سے یہ بات منوا چکا ہوں کہ سلطان ٹیپو در پردہ مرٹو کا علی مان چکا ہے۔ امتیاز الدولہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ جب میسور کے ساتھ ایک نئی جنگ لڑنے کے لیے انگریزوں کی تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو وہ میر عالم کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ جنگ جیتنے کے بعد میسور کے مفتوحہ علاقوں پر اپنا حق نہیں جتائیں گے؟ علی جا میں ایک بار پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ جنوبی ہند میں سلطان ٹیپو کا کوئی دوست نہیں۔ آج مرٹے بھی اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ جنگ میں سلطان ٹیپو کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دینے پر غلطی کی تھی، لیکن ہم ابھی تک اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز نہیں کر سکے۔ ایک افسر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کورنش بجا لانے کے بعد کہا، علی جا سر جان کے ناوے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ انہیں کہو کہ ہم 1 گھنٹے سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ افسر فرشی سلام کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ چند ثانیے کے بعد سر جان کے ناوے کمرے میں داخل ہوا اور میر نظام علی سے مصافحہ کرنے کے بعد میر عالم کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، یور ہائنس، مجھے ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ مدراس کی حکومت نے پیشوا اور نانا فرنیوس کو احتجاجی مراسلے بھیج دیے ہیں۔ امتیاز الدولہ نے کہ جناب ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن احتجاجی مراسلوں سے کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ مرٹے دوبارہ ایسی جرت نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے احتجاجی مراسلے اتنا اثر ہے تو آپ کو جنگ سے پہلے یہ تکلیف کرنی چاہیے تھی۔ کناوے نے امتیاز الدولہ کی طرف توجہ دینے کے بجائے میر نظام سے مخاطب ہو کر کہا،
یور ہائینس، میں آپ کو ایک اور خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے پونا سے یہ اطلاع ملی ہے کہ مرہٹے سرداروں میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ امتیاز الدولہ نے پھر کہا کہ مرہٹے سرداروں کی پھوٹ ہماری عزت اور آزادی کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی وقت بھی متحد ہو سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آئندہ اگر وہ دکن پر حملہ کر دیں تو آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ کیناوے نے جواب دیا کہ مجھے یقین ہے مرہٹے دوبارہ ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ میر نظام علی نے کہا کہ مرہٹوں کو ایسے قدم سے باز رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہو جائے، اور اگر آپ پسند کریں تو سلطان ٹیپو کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مرہٹوں نے ہمیں سلطان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیناوے نے کہا کہ سلطان ٹیپو آپ کے ساتھ صرف ایک شرط پر معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور وہ یہ کہ آپ اس کے مقبوضہ علاقے واپس کر دیں، اور میرے خیال میں یہ شرط آپ کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ میر نظام علی سوچ میں پڑ گیا۔ امتیاز الدولہ نے کہا، اگر سلطان ٹیپو اپنے علاقوں کا مطالبہ کیے بغیر ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے پر تیار ہو جائیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیناوے نے جواب دیا، پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اس معاہدے کے خلاف مرہٹوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی طاری رہی اور نظام انتہائی بے بسی اور اضطراب کی حالت میں کیناوے کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر کیناوے نے کہا، یور ہائینس، آپ کو ہم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ مرہٹوں پر ہمارا احتجاج بے اثر ثابت نہیں ہوگا۔ اگر وہ رائے راست پر نہ آئے تو ہم پوری دیانتداری سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ میر نظام علی نے کہا، لیکن آپ کو ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں صرف یہ ڈر ہے کہ ایسا معاہدہ مرہٹوں کو برانگیختہ کر دے گا اور وہ ٹیپو کے ساتھ مل جائیں گے۔ نظام علی نے کہا، لیکن اگر ٹیپو ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر آپ کو یہ خدشہ دور نہیں ہو جائے گا؟ نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مرہٹے ہماری نیت پر شک کرنے لگیں گے۔ ہم اس بات کا ذمہ لینے کے لیے تیار ہیں کہ مرہٹے آپ کے ساتھ آئندہ کبھی لڑائی نہیں کریں گے، لیکن کمپنی سلطان ٹیپو کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے مرہٹوں کے خلاف فریق بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ سر جان کیناوے کوئی 1 گھنٹہ میر نظام علی کے ساتھ بحث کرنے کے بعد چلا گیا، اور میر نظام نے امتیاز الدولہ سے کہا، امتیاز، تم آج ہی سلطان ٹیپو کو یہ پیغام بھیج دو، ہم ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چند ہفتے بعد ٹیپو کے ایلچی حیدرآباد پہنچ چکے تھے اور میر نظام علی کے ساتھ ان کی طویل ملاقاتیں شروع ہو چکی تھیں۔ سلطان ٹیپو میر نظام علی کی تمام سابقہ غلطیاں بھول جانے پر آمادگی ظاہر کر چکا تھا، لیکن نظام علی سلطان کی طرف اپنا میلان ظاہر کر کے صرف انگریزوں کی منڈی میں اپنی قیمت بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ ایک طرف سلطان ٹیپو کے ایلچیوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا اور دوسری طرف اس کے جاسوس سر جان کیناوے کو متاثر کرنے کے لیے اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے تھے کہ میسور کا حکمران میر نظام علی کو انگریزوں کے خلاف اکسا رہا ہے، اور اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ دکن اور میسور کی حکومتیں مرہٹوں کے علاوہ انگریزوں کے خلاف بھی کوئی دفاعی معاہدہ کر لیں۔ میر نظام علی کی منافقانہ روش زیادہ عرصہ سلطان ٹیپو کو دھوکہ نہ دے سکی اور اس نے اپنے ایلچیوں کو واپس بلا لیا۔ گزشتہ جنگ میں آدھی سلطنت کی آمدنی سے محروم ہو جانے کے باوجود میسور کا عظیم معمار چند سال کے اندر پھر ایک بار ایسٹ انڈیا کمپنی اور اپنے ہمسایہ حکمرانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر چکا تھا۔ سرنگا پٹم، چتل ڈرگ، بنگلور، بڈنور اور میسور کے دوسرے شہروں میں لاتعداد کارخانے قائم ہو چکے تھے۔ ان کارخانوں کی مصنوعات مشرق کی منڈیوں میں یورپ کے مال سے زیادہ مقبول تھیں۔ تجارت کے میدان میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان ٹیپو بیرونی ممالک میں تجارت خانے قائم کر رہا تھا،
मैसूर के शहरों में फ्रांस, तुर्की, अरब, ईरान, चीन और आर्मीनिया के कई ताजर आबाद हो चुके थे। अपनी रियाया को तजारत की तरफ मैल करने के लिए सुल्तान टीपू ने हुकूमत की निगरानी में एक तजारती कंपनी कायम की थी जिसमें हर आदमी हिस्सादार बन सकता था। इस कंपनी के क़याम का मकसद उमरा की बजाय मामूली हैसियत के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाना था। मसलन जो लोग इस कंपनी में 5,000 से ज्यादा रुपया लगाते थे उन्हें हर साल 12% मुनाफा मिलता था और जो लोग 50,000 तक लगाते उन्हें 25% मुनाफा था। लेकिन ज़राअत के मैदान में भी सल्तनत खुदादाद हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों के मुकाबले में कहीं आगे थी। बाकी रियासतों में लाखों किसान चंद बड़े जिम्मेदारों या जागीरदारों के लिए ऐशो आराम का सामान मुहैया करते थे, लेकिन मैसूर में नए नए ज़रई मंसूबों से जो आरादियात आबाद हुई थी उन पर काश्तकारों का हक मुकद्दम समझा जाता था और बड़े बड़े जिम्मेदारों की फालतू आर्दियात भी काश्तकारों में तकसीम की जा रही थी। अपने महदूद वसैल से सुल्तान एक बड़ी फौज